السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کی چھٹیاں ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں، لیکن جو آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے وہ آن لائن جاری رہے گا۔ تو ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، ربی زدنی علم۔ چلیں ہم اپنا آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ ریمیننگ جو رہتی تھی ہم لوگوں نے وہ آج پڑھنی ہے۔ اس کی جو ٹرانسلیشن نیکسٹ رہتی ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مگر ما جو شاء چاہے اللہ مگر جو اللہ چاہے، انہ بے شک وہ یعلم جانتا ہے جہرا ہر ظاہر کو، وما اور ہر یخفا چھپی بات کو، ونیسر کا اور ہم آپ کو سہولت عطا فرمائیں گے، لیسرا آسانی کے لیے، فذکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیے، ان نفعت ذکرہ اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہو، سیذکر تو عنقریب نصیحت وہی قبول کرے گا، میں یخشا جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا اور اس سے دور رہے گا، اشقا بد نصیب، الذی جو یصلیٰ جلسے گا، نارا آگ میں، کبرا بڑی آگ، ثم پھر لا نہیں، یموت وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا اور نہ ہی، یحییٰ جیے گا، قد افلح یقیناً کامیاب ہو گیا، من تزکیٰ جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسمہ اور جس نے ذکر کیا اسمہ نام کا، ربی ہی اپنے رب کے نام کا، فصلی پھر نماز ادا کی، بل مگر تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ حالانکہ آخرت خیرٌ بہتر ہے، وابقیٰ اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ان بے شک ھذا یہ لفی میں ہے، صحفی صحیفوں میں، اولا پہلے صحیفوں میں، صحیفوں میں، ابراہیم علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ ساری ٹرانسلیشن آپ لوگوں نے اسی طرح یاد کرنی ہے۔ لاسٹ میں 15 آیت سے لے کر 19 آیات تک کا جو ترجمہ ہے وہ آپ لوگوں نے ایز اے ہوم ورک رائٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم ایکسرسائز کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو ایکسرسائز میں ہم نے سارا کچھ کمپلیٹ کر کے سورۃ الاعلیٰ کے خلاصہ پر مضمون لکھیں، یہ رہتا ہے، تو اس کو آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب سورۃ الاعلیٰ کا خلاصہ سورہ سارا اس کے آنسر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی ہر حال میں تعریف کے لائق کیوں سمجھنا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ضروریات کو پورا کیا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ پہلے پیراگراف سارے میں توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں کی گئی ہیں کہ آپ وحی کے بارے میں اتنی فکر نہ کیا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم خود ہی لوگوں کو چنتے ہیں کہ کس کو ہم نے ہدایت دینی ہے، کس کو ہم نے ہدایت نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام صرف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں کو نصیحت کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کے دل میں گمراہی کے برے انجام کا خوف ہوگا وہ حق بات کو ضرور قبول کرے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ تو قبول کرنے سے انکار کرے گا ہی، کیونکہ اس کو اپنے انجام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب شخص کون سا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کامیاب شخص وہی ہوگا جس کے عمل میں پاکیزگی ہوگی، وہ اپنے رب کو بھی یاد کرتا ہوگا، نماز بھی ادا کرتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے کس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں؟ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، جبکہ جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو فانی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے صورت، یعنی سورۃ الاعلیٰ کا جو مین بات ہے اس میں آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، توحید پر بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کی وحی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ سارا خلاصہ صورت بھی یاد کر لینا، اور اس کے ساتھ ٹرانسلیشن کو بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے جو لاسٹ میں 15 سے 19 تک جو آیات ہیں اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے ایز اے ہوم ورک رائٹ کرنا ہے۔ تو سارا کام آپ لوگوں نے ضرور یاد کرنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کا ٹائم ٹریک ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنے منٹ ویڈیو دیکھی ہے، تو آپ کو خود ہی اپنے نقصان اور فائدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ بعد میں آپ کو کلاس میں ریوائز نہیں کروایا جائے گا، تو ابھی اس پر غور کریں اور اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔